الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. الحمدللہ عز وجل ہفتے کا جو ہمارا سلسلہ ایک خاص موضوع ہم لے کر چل رہے ہیں اور بڑا اہم موضوع ہے وہ ہے رہن، یعنی چیز کو گروی رکھوانا. انشاءاللہ عز وجل آج بھی اس پر ہم کچھ سوالات لیں گے. اگر آپ آخر تک شامل رہیں گے تو اس موضوع سے متعلق مزید اہم معلومات آپ کو حاصل ہوگی. آپ کی آڈیو کالز، ویڈیو کالز، ایس ایم ایس بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں. آج بھی انشاءاللہ عز وجل کریں گے. مزید اپنی کالز کو آپ شامل کروا سکتے ہیں ممکنہ صورت میں آج ہی، ورنہ بعد میں ہم اس کو شامل کر لیتے ہیں. ابتداءً درود پاک کی فضیلت کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. درود پاک نہ پڑھنے کے حوالے سے یہ فرمان ہے کہ جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، اس نے جنت کا راستہ چھوڑ دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کی اپنی عادت بنائیے کہ الحمدللہ عز وجل ہم سب کی آرزو. کوئی چیز جب گروی رکھوائی گئی اور اس پہ جب قرض لے لیا گیا، قرض ادا بھی کر دیا، ابھی رہن رکھی ہوئی چیز واپس نہیں کی تھی کہ وہ چیز ہلاک ہو گئی، ضائع ہو گئی، تو اب کیا حکم ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، رہن یعنی کوئی چیز کسی کے پاس گروی رکھوائی جائے تو جس کے پاس وہ چیز گروی رکھوائی گئی ہے اس کے پاس جو اس کا قبضہ ہوتا ہے، یہ قبضہ امانت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کہتے ہیں قبضہ زمان ہے. تو ایسی صورت میں جیسے پچھلے سلسلوں میں بیان کیا گیا تھا کہ اگر وہ چیز ہلاک ہو گئی اس کے پاس، تو اس نے جو دین ادا کیا ہے، جو قرض اس کو دیا تھا، وہ جو ہے ساقط ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ اس نے جو ہے 1000 روپے کسی کو قرض دیا تھا اور اس سے کوئی چیز رہن رکھوائی تھی، اس کی قیمت بھی 1000 ہے. ٹھیک ہے. اب وہ چیز اس کے پاس ہلاک ہو جاتی ہے تو وہ قرض ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب آپ نے سوال کیا کہ بھائی دینے والے نے قرض بھی دے دیا ہے، اب اس پر یہ تھا کہ اس کی چیز واپسی کرے. ابھی اتنا موقع نہ ملا کہ وہ چیز اس کے پاس ضائع ہو گئی، تو ایسی صورت میں جو ضائع ہو رہی ہے یہ قرض کی عوض ہی ضائع ہوگی. ٹھیک ہے. یعنی اب جو اس نے اپنا قرض وصول کر لیا ہے وہ اسے واپسی کر دینا پڑے گا. اچھا، کیونکہ یہ جو چیز اس کے قبضے میں قبضہ زمان ہے، اور جب رہن رکھی ہوئی چیز کسی کے پاس ہلاک ہو جاتی ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ جو اس نے دین دیا ہے، قرض دیا ہے، وہ ساقط ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک. مدنی چینل کے ناظرین، یہ بڑا اہم سوال تھا جو ہم نے مفتی صاحب سے کیا، اس کا جواب آپ نے سماعت فرمایا. انشاءاللہ مزید سوال کریں گے. آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں. سوال ایک تو یہ ہے کہ تجدید ایمان کرنے کا کیا طریقہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کل گھروں میں جو باتھ روم ہوتے ہیں نا وہ ایک ہی اکٹھے ہی ہوتے ہیں، تو کیا باتھ روم میں وضو کیا جا سکتا ہے؟ تجدید ایمان، دوبارہ سے کلمہ پڑھنا جو تجدید ایمان ہوتا ہے. دیکھیں، اگر تجدید ایمان اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ کوئی کفر صادر ہوا ہے، تو اگر واقعی معلوم ہے کوئی کفر ہوا تھا اور اس کو کفر جانتا ہے اور اس کا ذکر کر کے توبہ کرتا ہے، مثال کے طور پہ اس نے کوئی کفریہ فیل کیا، مثال کے ویزا فارم میں اپنے آپ کو کافر معاذ اللہ شو کیا، تو ایسی صورت میں یہ کفر ہے. صحیح. اور وہ اس طرح توبہ کرے گا کہ یا اللہ کہ جو میں نے ویزا فارم میں اپنے آپ کو کافر لکھا ہے میں اس سے توبہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اور پھر کلمہ شریف پڑھے. اور اگر کئی کفریات اس نے کیے ہیں لیکن یاد نہیں ہے کون کون سے کیے ہیں، تو پھر اس طرح توبہ کرے کہ یا اللہ عز و جل میں نے جو کفریات میں نے کیے ہیں، مجھ سے صادر ہوئے ہیں، میں اس سے توبہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اور پھر کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر ترجمہ اس کا جانتا ہے تو ترجمہ پڑھنے کی حاجت نہیں. اور اگر احتیاطی طور پہ کرنا چاہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کبھی میری زبان سے جو ہے وہ
کفریہ کلمہ نکل گیا ہو تو پھر اس طرح توبہ کرے گا کہ یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس طرح جو ہے یہ تجدید ایمان کیا جاتا ہے. یعنی مختصر یہ کہ اگر کوئی واقعی کفر ہوا تو اور یاد ہے تو اس کا تذکرہ کر کے ہی جو ہے وہ تجدید ایمان کرے گا. اور اگر احتیاطی طور پہ کرنا چاہ رہا ہے تو یہ کہے گا کہ اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں، پھر وہ تجدید ایمان یعنی پھر کلمہ شریف پڑھے گا. اچھا، یہاں پر دو باتیں اب میرے ذہن میں جو آئیں وہ یہ، نمبر ایک تو یہ کہ ایک تو جس کو 100% یہ کنفرم تھا کہ میں نے کلمہ کفر بکا، میرے منہ سے یہ نکلا، اب اس کا آپ نے طریقہ ارشاد فرما دیا کہ وہ پرٹیکولر اس کلمے کو اپنی زبان سے دہرا کر اس کی توبہ کر کے پھر کلمہ پڑھے گا. اچھا، اب اگر واقعی ایسا ہوا تو اس کی شادی اگر ہے تو اس پر کیا اثر پڑے گا؟ اگر کسی کا مرید ہے تو کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں، اب کفر کی صورت میں واقعی کوئی صریح کفر بکا تھا جس کی وجہ سے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہوا، تو دائرہ اسلام سے خارج ہوا تو اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے. اب اسے جو ہے وہ دوبارہ سے تجدید نکاح بھی کرنا ہوگا اگر عورت راضی ہو. ٹھیک ہے. باہمی رضامندی سے جو ہے وہ تجدید نکاح یعنی دو گواہوں کی موجودگی میں جو ہے وہ نئے مہر کے ساتھ ایجاب و قبول کیا جائے گا. اور اسی طرح اگر جن سے بیعت تھے وہ بیعت بھی ٹوٹ گئی، اگر دوبارہ ان سے بیعت ہونا چاہتے ہیں جامع شرائط پیر سے تو ان سے دوبارہ بیعت ہونا پڑے گا. اچھا، یہ تو وہ صورت تھی کہ جب اس کو 100% یہ یقین تھا کہ میں نے کلمہ کفر بکا. اگر احتیاطی طور پہ ہے تو اس صورت میں بھی احتیاطی طور پہ نکاح بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ تجدید نکاح کہلائے گا، نکاح پر نکاح نہیں کہلائے گا. ٹھیک ہے. نکاح پر نکاح ہوتا ہے کہ عورت کسی کے نکاح میں ہو تو اس کے بعد کسی اور سے نکاح ٹھیک ہے، اسی سے دوبارہ نکاح ہو رہا ہے تو یہ تجدید نکاح. تو اس میں پھر تجدید نکاح یعنی جو احتیاطی طور پہ کیا جاتا ہے اس میں پھر مہر ذکر کرنے کی حاجت نہیں ہوتی. دو گواہوں کی موجودگی میں چاہے گھر کے افراد ہوں، ایک مرد دو عورتیں یا دو مرد ہوں، ان کی موجودگی میں جو ہے تجدید نکاح کہے کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا، وہ کہے میں نے قبول کیا، تو اس طرح جو ہے یہ تجدید نکاح ہو جائے گا. مدی چل کے ناظرین، پتہ یہ چلا کہ جو کفر کا معاملہ اس کو اتنا ہلکا نہ لیا جائے، اور اس حوالے سے مذاق میں جو دوستوں کی مجلسیں ہوتی ہیں اس میں مذاق کے اندر کفر بکے جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ کا، جنت کا، دوزخ کا، فرشتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. یہ ایک تفصیلی بات ہے، لیکن میں اشارتاً عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح کا معاشرہ دور چل رہا ہے اس میں کفر بکنا لوگ اس کو بڑا ہلکا لیتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کے احکام کی طرف چلے جائیں تو بعض ایسی صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں جو مفتی صاحب نے بھی ارشاد بھی فرمایا. یعنی اگر مرتد ہو گیا تو پھر تو اس کی عبادت، حج وغیرہ سب بہت تفصیلی کلام ہے، تو اس حوالے سے زبان کی احتیاط اور قفل مدینہ کی بہت حاجت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. اچھا، اسی کے ساتھ دوسرا سوال لکھا تھا واش روم میں وضو کرنے کے حوالے سے، اٹیچ باتھ جو ہوتے ہیں. جی دیکھیں، اٹیچ باتھ میں وضو کرنے سے وضو تو ہو جائے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اٹیچ باتھ میں اگر آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کی جو دعائیں ہیں نہیں پڑھ سکتے، وہ آپ نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر اور کوئی انتظام ہے باہر کہیں جا کر یا الگ سے کوئی ہے تو وہاں جا کر جو ہے وضو کیا جائے. لیکن اگر یہیں پڑھنی حاجت پڑ رہی ہے تو وہاں رہ کر جو ہے وہ کوئی دعائیں وغیرہ نہیں پڑھ سکتے. البتہ وضو کریں گے تو وضو ہو جائے گا. مدی چل کے ناظرین، وضو خانہ عطار، یہ ماہنامہ فیضان مدینہ کے پیچھے دعوت اسلامی کا جو یہ ماہنامہ اب شروع ہوا ہے، یہ دوسرا اس کا ایڈیشن آ چکا ہے. اس کے پیچھے اس کا نقشہ موجود ہے، اگر آپ چاہیں تو وہاں سے دیکھ کر بھی اپنے گھروں کے اندر اس کا اہتمام کر سکتے ہیں. اگلی کال. میرا نام محمد عظیم کلیدار ہے شاہنور سے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھ لے تو اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ جی شاید یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ سجدہ صاحب لازم آ جاتا. دیکھیں، فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سنت تو یہی ہے کہ سورہ فاتحہ پر اکتفا کیا جائے. ٹھیک ہے. یعنی صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائے. لیکن اگر کسی نے سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت بھی ملا لی، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی اور سجدہ سہو کی بھی حاجت نہیں ہے. ٹھیک. جی اگلی کال.
गुलदार तैयबा से साजिद अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। जैद ने एक बकरा लिया दरबार पे देने की नीयत से कि हमारे घर में बेटा पैदा हो तो हम फलां दरबार पे जाकर बकरा देंगे। अब वो बेटा हुआ तो वो अल्लाह को प्यारा हो गया। अब वो जैद की नीयत ये है कि इस बकरे को कुर्बानी पे लगा दिया जाए, जब दरबार पे जाएंगे वहाँ कोई और बकरा दे दे, आया जायज है? जी, मन्नत वाला है मामला। नियत की थी कि बच्चा होगा जी, तो फला मज़ार पे जाके बकरा देंगे। तो मज़ार पर जाके बकरा देने से मुराद ये होता है कि वहाँ जाकर जो है वो जानवर वगैरह अगर ज़बह करते हैं तो उसका गोश्त वगैरह तकसीम कर दिया जाएगा या देग वगैरह करके सबको खिला दी जाएगी बतौर नियाज। तो इस तरह मन्नत मानना जायज़ है, लेकिन ये ऐसी मन्नत नहीं है कि जिसका पूरा करना वाजिब हो। ठीक है, कि वहाँ जाकर जो है दरबार में जाकर ही जानवर ज़बह किया जाए, ऐसा नहीं है। अब ये है कि ये चाहते हैं कि जो जानवर उन्होंने इस नीयत से लिया था कि फ़लान दरबार पे जाकर उन बुज़ुर्ग के साले सवाब के लिए मैं करूँगा, अब ये चाहते हैं कि उसको मैं जो है वो कुर्बानी के लिए रख लूँ। तो शरई तौर पे जायज़ है, क्योंकि वो उसके मालिक हैं। सही। उसकी नीयत, उनकी नीयत करने से उनकी मिल्कियत से तो निकला नहीं जानवर, तो उसको कुर्बानी के लिए भी रख सकते हैं। अब ये कह रहे हैं कि अब आइंदा नीयत है कि कभी मेरे पास होगा तो मैं फ़लाँ बुज़ुर्ग के साले सवाब के लिए कर दूँगा, तो इसमें कोई हरज नहीं। मदनी शहर के नाज़रीन, आइए आपकी वीडियो कॉल भी हम शामिल सिलसिला करते हैं। मुफ्ती साहब की बारगाह में मेरा सवाल ये है, नमाज में अमले कसीर से नमाज टूट जाती है, अमले कसीर की वज़ाहत फरमा दीजिए। जी हुजूर, क्या फरमाएं, अमले कसीर किसे कहते हैं? देखें, अमले कसीर वो है कि जो नमाज के अमाल में से ना हो और ना ही इस्लाह नमाज के लिए हो और इसे नमाज में बग़ैर ज़रूरत किया जाए। जैसे नमाज में खाना पीना, ज़ाहिर है ये अमले कसीर है। तो आमाले नमाज से ना हो, जैसे अब मिसाल के तौर पर उसका जो है वो वज़ू टूट गया है। अब शरीयत यहाँ इसे इजाज़त देती है चंद शराइत के साथ। जी जी, अगर वो शराइत पाई जाएं तो नमाज में वज़ू टूट गया तो वज़ू करके दोबारा उसी जगह से नमाज शुरू कर सकता है। बाज़ार ये भी चलना अमले कसीर है, लेकिन आमाले नमाज से है। ठीक है, इस्लाही नमाज आमाले नमाज से, तो इसलिए कहा गया है कि वो आमाले नमाज से ना हो। और ये भी तारीफ बयान की गई है कि नमाज में ऐसा अमल करना कि जो ना आमाले नमाज से है ना इस्लाही नमाज से है, जी जी, बल्कि दूर से देखने वाला उसे ये समझे कि ये नमाज में जी नहीं है, उसको गुमान गालिब हो कि ये नमाज में नहीं है, तो ऐसी सूरत वो अमले कसीर की होती है। तो इस सूरत में जो है नमाज टूट जाती है। मदनी शहर के नाज़रीन, नमाज के अहकाम नामी किताब अमीर अहले सुन्नत ने इसको तहरीर फरमाया। अगरचे बाहरी शरीयत में सारे अहकाम मौजूद हैं, लेकिन ज़ाहिर बाहरी शरीयत हर एक का लेना पढ़ना समझना थोड़ा दुश्वार महसूस होता है, तो इसलिए आसान उर्दू के अंदर ये किताब मुरतब की गई है। तो इसको हासिल कर लें, दावत इस्लामी की वेबसाइट से डाउनलोड भी आप कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मज़ीद मालूमात आपको हासिल होगी। SMS जो हमें मौसूल हो रहे हैं उसमें एक ये भी है कि मस्जिद के जो मुतवल्ली हैं तो मस्जिद की किसी चीज़ को किराए पर दे सकते हैं? मस्जिद की किसी चीज़ को, हाँ, देखें, अगर तो वो वक्फ ही इसी तौर पे की गई हो कि इसको किराए पर दिया जाए, ये शुरू से ही वाकिफ़ ने इस शर्त के साथ वक्फ की हो, फिर तो दे सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं था तो मस्जिद के लिए ही वक्फ की गई है, किराए पर देने के लिए नहीं की गई, तो इस सूरत में उन्हें इसकी इजाज़त नहीं। वो दुकानें वगैरह होती हैं मस्जिदों में, अमूमन दुकानें बनाई जाती हैं। दुकानें तो अमूमन तो ज़रूरत मस्जिद के लिए होती हैं, वो तो दे सकते हैं किराए पर। इस तरह मस्जिद की जो अशिया होती हैं, जी जी, ठीक है ना, जो मस्जिद में जैसे सीढ़ी हो गई, हाँ, इसी तरह जो है वो नहलाने के लिए तख्ता हो जाता है, जी जी, उसकी डोली हो जाती है मैयत को रखने के लिए, अमूमी तौर पे ये किराए पर नहीं दी जाती, ना इसके लिए वक्फ की जाती हैं। सही, तो ऐसी चीज़ों को जो है वो किराए पर नहीं दे सकता। ठीक है। शहराज रऊफ़ अत्तारी हैं बाबुल मदीना से, ये पूछना ही चाह रहे हैं कि आपकी बारगाह में, अच्छा ये दुआ कि मेरी शादी हो जाए खैर व आफियत के साथ, तो मदी चले के नाज़रीन, असल में ये जो हमारा सिलसिला होता है शरई मसाइल के हवाले से होता है, तो इसमें कोशिश करें आप मसाइल ही पूछें। बाज़ इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें वगैरह इसमें दुआ के हवाले से, तावीज़ात अत्तारिया के हवाले से भी अपने SMS भेजती हैं। इसमें फिर वक्त भी लगता है, तो अल्लाह ताला खैर व आफियत के साथ आपकी शादी खाना आबादी फरमाए, जो रुकावटें उनको दूर फरमाए। अच्छा, एक इस्लामी बहन ये पूछना चाह रही हैं कि
قضا نمازیں جو ان پر ہیں، اس کی گنتی یہ کہاں سے شروع کریں، سٹارٹ کہاں سے کریں، اس حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں اب یہ غور کریں، اب جب سے یہ بالغ ہوئی ہیں جی جی تو یہ شروع سے ہی نمازیں پڑھ رہی ہیں یا شروع سے نمازیں قضا ہوتی رہی ہیں، اب بالغ ہونے کا بھی نہیں پتہ، ٹھیک، تو احتیاطاً جو ہے وہ 9 سال کی عمر سے جو ہے یہ اس کو شمار کرنا شروع کریں، جی جی ٹھیک ہے، اور ظن غالب کریں کہ کون سی نماز ان کی زیادہ قضا ہوئی ہوگی، جی جی اس کا حساب لگا کر جو ہے اپنی نمازیں پڑھتی رہیں۔ اس حوالے سے بھی ایک رسالہ موجود ہے، قضاء عمری کا طریقہ، تو اس کو بھی آپ حاصل کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، SMS بڑا نازک آیا ہے یہ اس حوالے سے کہ میری والدہ بیمار ہیں اور ہم لوگ عمرے پہ جا رہے ہیں، تو اب والدہ جو ہے وہ ظاہر ہے وہ مریضہ ہیں، اور مریضہ ایسی ہیں کہ وضو ان کا بار بار ٹوٹ رہا ہے، یہ سمجھ لیں، تو کیا پیمپر استعمال کرنے کی صورت میں اس طرح ان کو ہم عمرے پہ لے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں ایسی مریضہ ہوں تو ان کو نہ ہی لے کے جایا جائے، جی ان جی کے لیے آزمائش بھی ہوتی ہے، اور ایسی مریضہ یا کوئی مریض ہے کہ جس کو قدرت نہ ہو، ٹھیک ہے، کہ حاجت ہوتی ہو تو نکل جاتا ہو پیشاب وغیرہ، تو انہیں مسجد میں لانے کی اجازت نہیں ہے، تو لہذا انہیں عمرے پر نہیں لے کے جا سکتے۔ مدی چینل کے ناظرین، موضوع رہن ہے ہمارا، یعنی گروی چیز کو گروی رکھنے کے حوالے سے، انشاءاللہ اس پر مزید سوال کریں گے۔ آئیے ایک اور ویڈیو کال ہم شامل کرتے ہیں۔ میرا نام فاروق احمد اتاری، میرا دارالافتاء اہل سنت میں مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جب کوئی اسلامی بھائی ایسی جگہ پر ہو جہاں پر قبلے کا پتہ نہ چلے تو ایسی صورت میں وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ جی کیا فرمائیں؟ دیکھیں اگر کوئی ایسی جگہ پر ہے نہ وہاں کوئی مسلمان ہے جو اسے جو ہے قبلے کی سمت بتائے، نہ وہاں مساجد ہیں، محرابیں ہیں کہ جنہیں دیکھ کر وہ قبلے کی سمت معلوم کر سکے، نہ وہاں سورج تارے چاند نکلے ہوئے، یعنی ہیں تو نکلے ہوئے تو ہیں لیکن وہ علم نہیں جانتا کہ جس کے ذریعے سے وہ پہچان سکے، تو ایسی صورت میں شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ شخص تحری کرے، یعنی غور کرے، ٹھیک ہے، اور جس طرف قبلے کا ہونے کا اس کے دل میں بات جمتی ہے کہ اس طرف جو ہے قبلہ ہوگا، جی جی، تو اسی طرح منہ کر کے نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، البتہ اگرچہ نماز پڑھنے کے بعد یہ بات ظاہر ہوئی یار میں نے جس طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے وہ تو قبلے کی سمت نہیں تھی، تو نماز اس کی ہو جائے گی، کیونکہ جس وقت پڑھ رہا تھا اس وقت بتانے والا کوئی نہیں تھا، کسی ذریعے سے اسے پتہ نہ چلا، اور شریعت کے حکم پر عمل کرتے ہوئے تحری سوچ بچار کر کے جس طرف اس کا دل جمع وہاں نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک۔ مدی چینل کے ناظرین، جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سوال کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ زید نے بکر سے 1,00,000 روپے قرضہ لیا اور اس کے بدلے میں اس نے زیور رہن رکھوائے، تو اب آیا زکوٰۃ زید پر ہوگی یا بکر پر ہوگی؟ دیکھیں جو چیز رہن رکھوائی جائے تو جب تک وہ رہن ہے، یعنی قرضہ باقی ہے اور رہن ہے، تو اس کی زکوٰۃ کسی پر نہیں ہوگی، نہ اصل مالک پر جس نے رہن رکھوایا ہے، نہ اس پر جس کے پاس رہن رکھوایا جائے، دونوں میں سے کسی پر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ رہن رکھی ہوئی چیز پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اچھا، رہن کے حوالے سے جو ہمارا موضوع چل رہا ہے، جیسے پچھلے سلسلے میں آپ نے یہ کلام فرمایا کہ جو رہن چیز رکھی جاتی ہے دونوں اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اب کوئی دینی کتاب ہے یا کوئی دنیاوی کتاب ہے، قرآن مجید کو لے لیں، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم اسے پڑھتے ہیں، اتنا ثواب پاتے ہیں، اب رہن میں یہی چیزیں رکھی گئیں، بعض قرآن مجید بڑے قیمتی ہوتے ہیں، لاکھوں روپے بھی مالیت ہوتی ہے، تو کیا اب یہ دونوں اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یعنی اس کو مطالعہ وغیرہ کر سکتے ہیں، قرات کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جو چیز رہن رکھوائی اسے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک۔ اگر تو جب رہن رکھوائی تھی جس وقت اس وقت ایسی کوئی شرط نہیں تھی، جی، نہ معروف تھا کہ اسے استعمال کرے گا، بعد میں جو ہے اسے اجازت دے دی، وہ کتاب کے مالک نے اسے اجازت دی، ٹھیک ہے تم اسے پڑھ سکتے ہو، صحیح، تو اب اس کے لیے پڑھنا جائز ہوگا، صحیح، ورنہ بغیر اجازت اس کا پڑھنا بھی جائز نہیں۔
لیکن اس میں یہ بات یاد رہے، اب جب تک وہ پڑھ رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، اس وقت تک اب وہ چیز رہن نہیں ہوگی، صحیح، رہن سے خارج ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اسی طرح کوئی بھی چیز ہو، اس نے کہا ٹھیک ہے تم استعمال کر سکتے ہو، بعد میں کہا، ٹھیک ہے، اب وہ استعمال کر رہا ہے، تو جب تک استعمال کر رہا ہے تو وہ چیز عاریتاً کہلاتی ہے، رہن نہیں کہلاتی. ٹھیک ہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر استعمال کرنے کی حالت میں اگر وہ چیز ہلاک ہوتی ہے تو اس کا دین ساقط نہیں ہوگا. اچھا، اور استعمال کرنے سے پہلے اور استعمال کر لی، اب رکھ دیا، اب رہن ہے، اب ہلاک ہوگا، تو استعمال، اب ضائع ہوگا تو اس کا دین بھی ختم ہو جائے گا. ٹھیک. مدنی چینل کے ناظرین، ایک بہت پیارا سوال مفتی صاحب سے میں کرنے جا رہا ہوں، آپ توجہ سے سنیے گا، کیونکہ مفتی صاحب نے شروع میں جو ہمیں قرض کے حوالے سے فرمایا تھا کہ بھئی قرض دے دیا اس نے، لیکن چیز اس کے پاس رہن سے بھی نکلی نہیں تھی اور چیز ہلاک ہو گئی تو وہ دوبارہ قرض کا معاملہ آ جائے گا. تو اب یہ ارشاد فرمایا کہ اگر اس نے اپنا قرض معاف کر دیا تو اب اگر چیز ہلاک ہوئی تو اب کیا ہوگا؟ دیکھیں، اگر تو قرض خواہ نے قرض معاف کر دیا، چیز رہن رکھوائی تھی، اب قرض معاف کر دیا یا کہا میں نے تمہیں تحفتاً دے دیا، تو اس صورت میں وہ قرض تو بالکل ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب اس کے معاف کرنے کے بعد اب اگر وہ چیز اس کے پاس ہلاک ہوگی تو مرتہن اس کا ضامن نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں جس کے پاس رکھا ہے وہ اس کو اس کی قیمت دے یا اس کا دین، وہ تو ختم ہو چکا. صحیح، یعنی وہ جو دین تھا، جو اس نے قرض دیا تھا، وہ تو معاف کر چکا. ٹھیک ہے، یعنی اب وہ چیز ہلاک ہوگی تو بغیر کسی شے کے ہلاک ہوگی، کسی شے کے عوض ہلاک نہیں ہوگی. لیکن قرض تو معاف کر دیا. اب اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی، تم نے قرض معاف کر دیا، تمہاری مہربانی ہے، جو میں نے تمہارے پاس چیز رکھوائی ہے آپ مجھے تو دے دیں. ٹھیک، اب وہ انکار کر رہا ہے. اب انکار کرنے کی وجہ سے وہ ہو جائے گا غاصب، اللہ، کیونکہ اب اس کو روکنے کا اختیار ہی نہیں ہے نا. صحیح، روکنے کا اختیار جب تھا جب تک قرض تھا، ٹھیک ہے، جب تک وہ قرض نہ دے تو اب قرض اس نے معاف ہی کر دیا ہے. صحیح، جب قرض ہی ختم ہو گیا تو روکنے کا اختیار نہ رہا. صحیح. تو اب اگر روکے گا اور منع کرتا ہے اور اب ہلاک ہوگی وہ چیز تو پھر ضامن ہوگا، ورنہ لیکن یہ صورت پیدا نہیں ہوئی نا، مثال کے طور پہ تو یہ اتنی بات ہی نہیں ہوئی، چیز ہلاک ہو گئی، اب وہ اس سے کہتا ہے کہ چیز تو آپ کی ہلاک ہو گئی، جی تو پھر چیز یعنی معاف کرنے کے بعد ہلاک ہوئی ہے نا، ہاں، تو اس پر کوئی ذمہ تھوڑی ہے اس کا. اچھا، ٹھیک ہے، یعنی ایسا نہیں، وہ جو پہلے والی صورت تھی نا وہ یہ تھی کہ اس نے قرض دے دیا تھا، ٹھیک ہے، اور اب اس نے وہ چیز واپسی کرنی دینی تھی، اس درمیان وہ دینے سے پہلے ہلاک دینے سے پہلے، تو ہم نے کہا بھائی وہ جو چیز قرض لیا وہ قرض واپسی لوٹا دے، کیونکہ جو چیز رہن رکھی جائے گروی وہ ہلاک ہوتی ہے، تو جو قرض کی عوض ہی ہلاک ہوتی ہے. صحیح، یعنی قرض اس کا ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب جو آپ سوال کر رہے تھے اس میں قرض رہا نہیں نا، ٹھیک ہے، اس نے تو معاف ہی کر دیا، ٹھیک، قرض تو ساقط ہو گیا. تو اب وہ چیز ہلاک ہوگی تو بغیر کسی شے کے ہلاک ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی اس پر اس کو کوئی توان نہیں دینا ہوگا. ٹھیک ہے. مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے ہمارا اسلام اور شریعت. اندازہ کیجئے کہ یعنی تھوڑی سی نوعیت تبدیل ہونے سے احکام میں بھی تبدیلی ہو جاتی ہے. ابھی آپ نے یہ سنا. آئیے آپ کی کالز مزید ہم لیتے ہیں. میں سہیل عباسی بول رہا ہوں سعودی عرب سے. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے آدمی سے پیسے لیتا ہے قرضہ بطور قرضہ اپنے کسی مقصد کے لیے، اور ان پیسوں کے بدلے میں وہ شخص اپنی زمین گروی رکھتا ہے، اور وہ ایسی زمین ہے جس میں فصل بھی اگتی ہو، تو ان کے درمیان ایگریمنٹ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ پیسہ واپس دیا جائے گا تو اس وقت جو گروی رکھی ہوئی زمین ہے وہ واپس کر دی جائے گی. پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آیا جو اس زمین سے فصل اگتی ہے اور وہ فصل وہ شخص استعمال کر رہا ہے جس نے قرضہ دیا ہوا ہے، اور جب وہ قرضہ واپس لے گا تو کیا اس وقت جو فصل جو استعمال کی ہوئی فصل اس کی کٹوتی کی جائے گی یا پوری کی پوری رقم ادا کر دی جائے گی؟ ویسے اس پہ تو کافی تفصیلی ہمارا کلام ہو چکا تھا، لیکن ظاہر ہے ہمارے ویورز ناظرین تبدیل ہوتے رہتے ہیں. جی، اس میں یہ ہے کہ اس طور پر قرض دیا کہ میں تمہیں قرض دیتا ہوں جی، اور تم اپنی زمین مجھے دو، میں استعمال کروں گا، جب تک جو ہے تمہارا قرضہ میں نہ لٹاؤں جی، تو میری زمین استعمال کرتے رہو. تو اس طور پہ زمین دینا تو جائز نہیں ہے. ٹھیک، یہ تو سود والی صورت ہو. ایسا نہیں کہ فری میں ہی وہ صحیح، اس کو استعمال کرتا رہے جب تک اس کا قرض وصول نہیں ہو جاتا، بلکہ گناہگار بھی ہوں گے اس طرح کرنے سے. آج کل یہ صورت بہت عام ہوتی ہے کہ گھر یا مکان اسی لیے ہی رہن رکھواتے ہیں، گروی پر رکھواتے ہیں کہ ٹھیک ہے جب تک تمہارا قرضہ ادا نہیں ہو تو ہماری زمین یا ہمارا مکان یہ اس کو استعمال کرتے رہو. تو یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور جتنا عرصہ وہ استعمال کریں گے زمین یا مکان کو، اتنے عرصے کی اجرت مثل جو ہے وہاں کے عرف کے مطابق جو اجرت بنے گی وہ انہیں دینا
لازم ہوگا اور توبہ بھی دونوں پر لازم ہوگی. جی اگلی کال. باول مدینہ کراچی سے ابو ماجد طاری عرض کر رہا ہوں. دارالفتا اہل سنت میں میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے، اگر نمازی نے اپنے گھٹنے زمین پر رکھے ہی تھے کہ امام نے سلام پھیر دیا، یعنی ابھی وہ مطمئن ہو کر سیدھا نہ بیٹھا ہو، تو کیا اس صورت میں وہ جماعت میں شامل ہو گیا یا نہیں؟ جی کیا فرمائیں؟ ایسی صورت میں یہ دیکھیں، اب مقتدی کوئی شخص آیا جماعت میں شامل ہونے کے لیے، امام صاحب آخری التحیات میں ہیں، پڑھ لیں. اس نے کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہی، اللہ اکبر، پھر اب وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھنے لگتا ہے، تو بیٹھنے سے پہلے اگر امام صاحب نے سلام پھیر دیا تو وہ جماعت میں شامل نہ ہوا. اچھا. اسی طرح گھٹنے ابھی زمین پر رکھے ہی تھے، رکھتے ہی بلا توقف امام نے سلام پھیر دیا، پھر بھی وہ جماعت میں شامل نہ ہوا، کیونکہ جماعت میں شامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جزء نماز کے کسی جز میں امام کے ساتھ مشارکت یعنی شرکت ہو جائے. ٹھیک ہے. معمولی سی بھی شرکت ہو جائے. ٹھیک. اب جو انہوں نے سوال کیا ہے کہ رکھتے ہی بیعینی، اسی طرح کا سوال فتاوی امجدیہ میں بھی موجود ہے. اور صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے جو ہے اس پر یہی فرمایا کہ اگر بلا توقف اس کے بیٹھتے ہی زانو زمین پر رکھتے ہی ٹھیک ہے بلا توقف امام نے سلام پھیر دیا ہے تو اس صورت میں وہ جماعت میں شامل نہیں ہوگا، اقتداء اس کی درست نہیں ہوگی. اگر بیٹھ گیا تھا اور تھوڑی دیر بعد اگرچہ پڑھنا بھی شروع نہیں کیا، لیکن تھوڑی دیر بعد تھوڑا سا وقفہ ہوا تھا، اب امام صاحب نے سلام پھیرا تو پھر تو اقتداء درست ہوئی، اور بلا توقف امام نے سلام پھیر دیا تو پھر اقتداء درست نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. جی اگلی کال. میرے دو سوال ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے ہیں وہ سنتیں گھر سے پڑھ کے آتے ہیں نماز کے لیے، تو کیا آیا وہ مسجد میں آ کے تحیت المسجد یا تحیت الوضو پڑھ سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ سوال ہے کہ سورت موعظتین یہ کون کون سی صورتوں کا کہتے ہیں؟ جی کیا فرمائیں؟ سنتیں گھر سے پڑھ کر. لیکن سنتیں گھر سے پڑھ کر آتے ہیں اور مسجد میں، تو کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ تحیت الوضو تحیت المسجد پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر مکروہ اوقات نہ ہوں یا وہ اوقات جن اوقات میں نوافل پڑھنا منع ہے، جیسا کہ وہ فجر کی سنتیں جو ہے گھر سے پڑھ کر مسجد میں آتے ہیں، تو اب تو کوئی نفل پڑھنا جائز نہیں ہے، بلکہ امام کے ساتھ 2 فرض ہی پڑھیں گے. جی جی. تو امام کے ساتھ یہ 2 فرض پڑھیں گے تو یہ ان کی تحیت المسجد ہو جائے گی. ٹھیک ہے. رہا تعلق تحیت الوضو کا، وہ گھر میں اگر پڑھتے ہیں وضو کر کے اعضاء خوش ہونے سے پہلے 2 سنتیں پڑھ لیتے تو تحیت الوضو بھی گھر میں ہو جائے گی ان کی، اور مسجد میں آ کر فرض نماز پڑھ لیں تو تحیت المسجد بھی ہو جائے گی. اسی طرح یعنی مکروہ وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ جیسے عصر کی سنتیں پڑھ کر آیا یا عشاء کی سنتیں پڑھ کر آیا، تو ایسی صورت میں جو ہے اگر وہ مسجد میں آ کر اور کوئی نوافل پڑھتا ہے ٹھیک ہے تو وہ پڑھنا جائز ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ عصر کی نماز کے بعد نوافل منع ہے. ٹھیک ہے. عصر کے فرضوں سے پہلے پڑھ سکتے جو ہے وہ نوافل پڑھ سکتا ہے. اگلا جز جو تھا ان کا سورۃ معوذتین، سورہ فلق اور سورہ ناس، قل اعوذ برب الفلق یہ سورت اور قل اعوذ برب الناس، ان دونوں صورتوں کو معوذتین کہتے ہیں. جی مدنی چینل کے ناظرین مزید کالس لیں گے ہم آپ کی. فخر شیخ سے بات کر رہا ہوں. میں سوال آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ مسافر بندہ کسی جگہ جا کے اگر قیام کرے گا تو وہ کتنے دن کی ارادہ کرے گا تو اسے نماز پوری پڑھنی پڑے گی، کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ؟ جی قصر نمازوں میں کتنے دن کی وہ ہے؟ دیکھیں اگر کوئی شخص اپنے شہر سے کسی دوسری جگہ سفر کرتا ہے، اگر وہ مدت مسافت ہے یعنی 92 کلومیٹر یا اس سے زائد سفر کر رہا ہے، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ جس جگہ وہ جا رہا ہے دوران سفر تو وہ قصر نماز ہی پڑھے گا. جی یعنی اپنے شہر سے نکلتے ہی وہ جس جگہ جا رہا ہے اس دوران سفر کے دوران وہ قصر نماز پڑھے گا. اب وہ جس جگہ جا رہا ہے وہ اس کا وطن اصلی نہیں ہے، ویسے کسی کام کے غرض سے یا کسی رشتہ دار سے ملنے جا رہا ہے. اب اگر اس کا وہاں پر 15 دن رہنے کا یا اس سے زیادہ رہنے کا ارادہ ہے تو وہاں پہنچتے ہی وہ مقیم ہو جائے گا. ٹھیک. اور اسے جو ہے پوری نمازیں پڑھنی ہوں گی. ٹھیک. اگر 15 دن سے کم کا قیام ہے جی تو ایسی صورت میں جو ہے وہاں پر اسے قصر نماز ہی پڑھنی ہوگی، یعنی جو ظہر عصر اور عشاء کے جو 4 فرض ہیں انہیں 2 کر کے پڑھنے ہوں. ٹھیک ہے. جی مزید کال.
سوال یہ ہے کہ کریڈٹ کارڈ بنوانا کیسا ہے جس میں کنڈیشن نہیں ہوتی ہے کہ اگر 60 ڈیز کے اندر اندر پیسے جمع کروا جتنے ہم نے نکالے ہیں تو کچھ بھی پر پیسے نہیں لگتے، اگر 60 ڈیز ہو گئے تو اس کے بعد کچھ پرسنٹ جو ہے وہ پر انٹرسٹ دینا پڑتا ہے، تو آیا اس طریقے سے کریڈٹ کارڈ بنوانا اس کو یوز کرنا کیسا؟ جی کریڈٹ کارڈ، دیکھیں کریڈٹ کارڈ کا استعمال تو جائز نہیں ہے، ٹھیک، اس کی وجہ یہ خود بھی سوال میں بتا چکے ہیں. ٹھیک ہے. کریڈٹ کارڈ نام اس کا یہ ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اگر پیسے نہ ہوں تو کریڈٹ پہ ادھار پر آپ خریداری کر سکتے ہیں. ٹھیک. تو 40-50 دن کے اندر مختلف لمٹ ہوتی ہیں، اس دن کے اندر اندر آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالنے ہوتے ہیں. ٹھیک. تو اگر اکاؤنٹ میں پیسے آپ نے نہ ڈالے تو اس صورت میں جو ہے وہ پلنٹی لگتی ہے، سود والی صورت ہوتی ہے، تو یہ شرعی طور پہ جائز نہیں. اب کوئی شخص یہ سوچے کہ ٹھیک ہے میں کریڈٹ کارڈ تو استعمال کر لوں گا لیکن اتنی مدت سے پہلے ہی اپنے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دوں گا، اسے نوبت ہی نہ آئے گی. لیکن اس کا جو شروع میں ایگریمنٹ کرنا ہے، ظاہر ہے کریڈٹ کارڈ ایسے تو بنے گا نہیں، اس سے کچھ ایگریمنٹ کرنا پڑے گا، کچھ فارم میں دستخط کرنے پڑیں گے، تو اس ایگریمنٹ میں یہ شرط شامل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اس کو قبول کر رہا ہے تو اس کا یہ ایگریمنٹ کرنا ہی جائز نہیں ہوگا، تو اس لیے کریڈٹ کارڈ کا استعمال بھی جائز نہیں. مدنی چینل کے ناظرین، ایس ایم ایس جو ہمیں موصول ہو رہا ہے آپ کی طرف سے، اس میں ایس ایم ایس لائن لگ گئی ہے، ظاہر ہم اپنے وقت کے حساب سے ان کو شامل کرتے ہیں. 20 سال کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں تو کیسے ادا کریں گے، حساب کس طرح لگائیں؟ اب 20 سال کی زکوٰۃ تو کون سا مال ہے، سونا، چاندی، تو اس میں یہ دیکھا جائے گا. دیکھیں مثال کے طور پہ ان کے پاس سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے اور رقم بھی ہے. جی. تو اب پچھلے سالوں کے ریٹ کے اعتبار سے پہلے تو یہ غور کریں، ظن غالب کریں ان کا سال کب پورا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس دن جو ان کے پاس زیور ہے اور مارکیٹ ویلیو کے حساب سے جو اس کی قیمت بنتی تھی، اس حساب سے جو ہے وہ اس کا حساب کرتا رہے گا. ٹھیک ہے. اب اس میں بھی مختلف صورتیں تفصیلات ہوتی ہیں، تو بہتر یہ ہوگا کہ اگر یہ دارالفتاء میں رابطہ کر کے یہ بتا دیں کہ ان کے پاس گزشتہ 20 سالوں سے کیا کیا مال تھا، سونا چاندی کتنی رقم تھی، تو اس حساب سے ان کو پوری تفصیل بتائی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح یہ ارشاد فرمائیں کہ کوئی اگر بندہ ناپاک ہو تو کیا وہ دینی کتاب یا رسالہ وغیرہ پڑھ سکتا ہے؟ بہتر ہے کہ نہ پڑھے، لیکن اگر وہ پڑھتا ہے تو ایسی صورت میں جہاں قرآنی آیات ہوں یا ان کا ترجمہ ہو تو انہیں چھو نہیں سکتا، پڑھ بھی نہیں سکتا اور اس جگہ کو چھو بھی نہیں سکتا، یہ جائز نہیں ہوگا. اچھا، بنت سید محمد شاہ، سوال ان کا یہ ہے کہ اگر مجھ پہ فرض روزے باقی ہوں تو کیا میں نفل روزہ رکھ سکتی ہوں؟ جی ہاں، نفل روزہ رکھ سکتی ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ جلد سے جلد جو قضا روزے ہیں ان کو ادا کیا جائے، انہیں رکھا جائے تاکہ جلد سے جلد بری ذمہ ہو جائے. لیکن اگر کوئی پہلے نوافل روزے بھی رکھتا ہے تو وہ بھی جائز ہے. ٹھیک. بنت نواز ہے جھنگ سے، یہ پوچھنا ہی چاہ رہی ہیں کہ آپ اول تو انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی کہ آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے، بہت شکریہ. سوال یہ ہے کہ کیا کفن کو سلا سکتے ہیں، سلا کے رکھ سکتے ہیں، سلوا سکتے ہیں؟ سلا کے رکھ سکتے ہیں، ہاں، یعنی کفن کو سی سکتے ہیں. سننا تو یہ ہے کہ کفن بلا سلا ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس کو نہ سلوایا جائے. مدنی چینل کے ناظرین، مزید کالس ہم آپ کی لیں گے. میرا نام محمد امیر اتاری ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ جیسے قصر میں جو ہماری نماز قضا ہو جاتی ہے، وہ گھر پہ آنے کے بعد ہمیں قصر پڑھنی ہے یا پورے رکعتیں پڑھنی ہے؟ جی، جو نمازیں حالت سفر میں قضا ہوئی ہیں جی تو گھر آنے کے بعد، اپنے شہر وطن اصلی آنے کے بعد اگر اس سے قضا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں تو قصر ہی پڑھیں گے. جی جی، یعنی جو نماز جس حالت میں قضا ہوئی ہو اسے اسی حالت میں ہی پڑھا جائے گا. حالت سفر میں قضا ہوئی تھی اور اس وقت جو ہے قصر کرنا واجب تھا، اب بعد میں کبھی بھی اس کی قضا کریں گے تو قصر ہی پڑھیں گے. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہفتہ ہے اور ہفتے کو عشاء کی نماز کے بعد الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوتا ہے، اور مدنی مذاکرے میں بھی بہت کچھ، بلکہ اگر یہ کہیں کہ کیا نہیں ملتا تو غلط نہیں ہوگا کہ الحمدللہ امیر علیہ سنت اس میں جلوہ گر ہوتے ہیں. شریعت و طریقت کا ایک مجموعہ، اور اس میں بہت کچھ الحمدللہ ہمیں سکھایا جاتا ہے. تزکیہ نفس ہوتا ہے، باطنی علوم کے حوالے سے، باطنی بیماریوں کے حوالے سے بھی الحمدللہ عز و جل اصلاح کا سامان ہوتا ہے. تو میری آپ سے مدنی التجا ہے
کہ آپ ابھی کچھ دیر کے بعد عشاء کی اذان نماز کا سلسلہ ہوگا، اس کے فوراً بعد اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو فیضان مدینہ میں حاضر ہو جائیں. اگر یہاں نہیں آ سکتے تو مدنی چینل پر آپ جس طرح بھی یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں اس کو بھی دیکھیے گا، تو انشاءاللہ مزید آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور مزید آپ کو برکتیں ملیں گی. مزید ایک دو ایس ایم ایس ہم شامل کر کے اپنا سلسلہ پھر ختم کریں گے. عشاء کی نماز کا ٹائم کب تک ہے اور کیا 12 بجے کے بعد عشاء کی نماز ادا کر سکتے ہیں؟ عشاء کی نماز کا وقت جو ہے وہ فجر تک ہے. 12 بجے کے بعد بھی عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں، البتہ آدھی رات سے زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی نے اتنی تاخیر کر بھی لی تو نماز قضا نہیں کہلائے گی. ٹھیک ہے. اور رات میں کوئی مکروہ وقت ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. جس طرح دن میں مکروہ وقت ایک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو رات میں ایسا نہیں ہے، تو لہذا 12 بجے کے بعد بھی اگر وہ فجر سے پہلے عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو وہ ادائی ہوگی، قضا نہیں کہلائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، عشاء کی نماز اب جیسے مثال کے طور پہ انہوں عشاء کی نماز پڑھی نہیں تھی، سو گئے، ساتھ یہ بھی سوال ہے تو اب تہجد اور عشاء ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ وہ تہجد کے لیے عشاء پڑھ کر سونا ہے، ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. اب وہ نوافل پڑھیں گے تو صلاۃ اللیل ہی کہلائیں گے، تہجد نہیں کہلائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ارشاد فرمائیں کہ سنا ہے کہ رنگ گورا کرنے والی کریم لگانا جائز نہیں ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، جائز ہے. ٹھیک ہے. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل رہن کے موضوع پر گفتگو ہوئی، کلام ہوا. مزید اس میں بھی کافی ڈیٹیل ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھی سوالات ہوں، لیکن ہم نے 3 سلسلے اس موضوع پہ کر لیے ہیں اور کوشش کی ہے کہ کافی حد تک اس موضوع سے متعلق معلومات آپ کو ہم دینے میں کامیاب ہو جائیں. کوشش بھی کی ہے. مزید یقیناً اس میں ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوالات ہوں، تو آپ بھلے کرنا چاہیں تو کر لیجئے گا. ممکنہ صورت میں اس کو ہم شامل سلسلہ کر لیں گے، ایس ایم ایس کی صورت میں، یا ویڈیو کال بھی اگر آپ دینا چاہیں تو اس کا نمبر بھی اسکرین پر چلتا ہے، تو اس صورت میں بھی آپ ہمیں دے سکتے ہیں. ابھی مجھے بتایا جا رہا ہے کہ 1-2 کالز اور یہ ایس ایم ایس ہم شامل کر سکتے ہیں. اگر کال سے تو شامل کر لیں. میں بلال اتاری پنڈی گھیب سے عرض کر رہا ہوں. میرا مسئلہ حضور یہ ہے کہ مسجد کی جو قالینیں، کارپٹ وغیرہ اور اس قسم کی چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں، کیا وہ جب نئی لے لی جائے ایک مسجد کی تو وہ دوسری مسجد میں دی جا سکتی ہیں وہ پرانی چیزیں؟ اچھا، اس میں یہ ضرور ہوتا ہے جب موسم تبدیل ہوتا ہے یا کوئی شخصیت آ جاتی ہے، بھائی بدل دو اس کو. کیا فرمائیں؟ دیکھیں، ایسا نہیں کر سکتے. اگر وہ چیز قابل استعمال ہیں، ٹھیک ہے، ایسی پرانی بوسیدہ نہیں ہوئی کہ خراب ہو گئی، تو انہیں اسی مسجد میں ہی استعمال کیا جائے گا، دوسری مسجد میں نہیں دے سکتے. اور اس میں مزید تفصیل ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر وہ پرانی بوسیدہ ہو گئی ہیں، پھر اس میں تفصیل ہے کہ آیا وہ کسی نے ڈونیٹ کی تھیں یا مسجد کے فنڈ سے خریدی گئی تھیں. تو اس صورت میں اگر ان کے ہاں جو بھی مسئلہ ہے وہ اگر دارالافتاء میں رابطہ کر کے پوچھ لیں گے تو ان کے لیے بتا دیا جائے گا. اچھا، ایک ایس ایم ایس یہ ہے کہ کیا کوئی عورت عدت کے دنوں میں نکاح کر سکتی ہے؟ دیکھیں، عدت میں تو نکاح کرنا جائز نہیں، حرام ہے. ٹھیک ہے. چاہے وہ عدت وفات ہو یا عدت طلاق ہو، تو اس میں نکاح کرنا حرام ہے. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل آئندہ ہفتے کوشش کریں گے کہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. الحمدللہ ہفتے میں 6 دن براہ راست ہمارا یہ سلسلہ ہوتا ہے، یعنی ہفتے کے دن ہوتا ہے، جیسے آج ہفتہ ہے، پھر پیر، منگل، بدھ، جمعرات کنٹینیو چلتا ہے، پھر بدھ کی صبح 8 سے 9 کے درمیان یہ سلسلہ ہوتا ہے. اتنے سارے سلسلے رکھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ امت تک جو کنفیوژن ہے، جو مسائل ہیں، ان کو دور کیا جائے اور جو صحیح مسئلے ہیں ان کو بیان کیا جائے. الحمدللہ یقیناً آپ کا تعاون بھی ہے، آپ کی کالز بھی آتی ہیں، ایس ایم ایس بھی آتے ہیں، بلکہ بعض ایس ایم ایس دیکھ کر تو حیرت ہوتی ہے کہ لوگ کتنے پیاس ہیں اس حوالے سے. الحمدللہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پیاس کو بجھایا جائے. آپ شامل رہیں گے تو انشاءاللہ مزید برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی. اب آپ نے عشاء کی نماز ادا کرنی ہے، ہم نے بھی کرنی ہے انشاءاللہ، اور پھر اس کے فوراً بعد انشاءاللہ عز و جل مدنی مذاکرے میں شرکت کرنی ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیسے زندگی آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی آؤ علماء سے پوچھ